الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا حدیث و سنت کی حجیت کے دلائل۔ مسلمانوں نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا بلکہ احادیث کی حفاظت کے لیے بھی حیرت انگیز خدمات انجام دی۔ صحابہ کی یادداشت بہت تیز تھی، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی لکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں بات کرتے ہیں تو کبھی غصہ کی حالت میں بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے ایک خطبہ دیا تو حضرت ابو شاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس خطبہ کو لکھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اسے ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اس طرح صحابہ کے زمانے میں بہت سارے احادیث کے صحیفے باضابطہ تیار ہو چکے تھے، لیکن باضابطہ طور پر سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے احادیث کی تدوین کا بندوبست کیا گیا۔ چنانچہ امام ابو بکر بن شہاب الزہری المتوفی 124، انہوں نے سب سے پہلا مجموعہ تیار کیا، اور اس کے بعد ہی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اوتھینٹک طریقے سے محفوظ ہو گئی۔ البتہ سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو حدیثیں محفوظ شکل میں پہنچی ہیں، محدثین نے باضابطہ انہیں سند کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ سند کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ مثال کے طور پر یہ حدیث دیکھیں، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی قال حدثنا بش بن بکر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لکھنے والے محدث ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی نے بیان کیا، اور عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی نے کہا کہ مجھ سے بشر بن بکر نے بیان کیا، اور بشر بن بکر نے کہا کہ مجھ سے ابو عبد السلام نے بیان کیا، ابو عبد السلام نے کہا کہ مجھ سے ثوبان نے بیان کیا، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟
حدیث آگے آ رہی ہے۔ تو ابھی جو سلسلہ گزرا اس کو ہم سند کہتے ہیں، راویوں کا چین۔ اور متن کیا ہے؟ وہ فرمان ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے حدیث۔ صرف مسلمانوں کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی ایک ایک بات کو سند کے ساتھ اوتھینٹک طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے اسماء الرجال کا تکنیک ایجاد کیا۔ ایک جرمن مستشرق یعنی اورینٹلسٹ ڈاکٹر اے اسپرینگر، جو انگریزوں کے زمانہ میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا سیکریٹری تھا، اس نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کتاب کو اس نے کلکتہ سے چھاپا تھا، انگلش ایڈیشن۔ اس کے انگریزی ایڈیشن میں مقدمہ لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو یہ شرف حاصل ہوا اور نہ جدید مہذب دنیا میں کسی کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اسماء الرجال کے تکنیک کو مسلمانوں کے انداز پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ مسلمانوں نے اس علم سے دنیا کو آگاہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس ہماگیر اور عظیم علم کے ذریعہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں انتہائی باریکی سے محفوظ ہو گئیں۔ جن افراد کی طرف سے یہ خبریں دوسروں تک پہنچتی ہیں ان کو ہم راوی کہتے ہیں۔ علماء کرام جو جرح و تعدیل کے امام تھے، باضابطہ انہوں نے ان راویوں کی سیرتیں لکھی ہیں، زندگیاں لکھی ہیں۔ ان کو اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اسماء الرجال یہ ایک سبجیکٹ ہے، فن ہے، جس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے راویوں کی زندگیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا راوی کس زمرے کا ہے، کس روایت میں اس پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا یا اس کی یادداشت کمزور تھی تو ان کی زندگی پر لکھنے والوں نے واضح لفظوں میں اسے لکھ دیا، پھر ان کے ذریعہ جو روایتیں بیان کی گئیں ان روایتوں کو بھی رد کر دیا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اگر ہم کھوج کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، تو آپ کی احادیث کو بیان کرنے والے جو روات ہیں ان روات کی زندگیوں پہ جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ جہاں تک احادیث کی حجیت کی بات ہے تو احادیث اصل میں قرآن کریم کی شرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کی جو تشریح کی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اور قرآن کی جو شرح ہے، ایکسپلین ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بعد کے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے اور احادیث سے منہ موڑیں گے۔ سنیے یہ حدیث، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جان رکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایسی ہی ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار
ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا کہنے لگے کہ تمہارے لیے اس قرآن پر عمل کافی ہے، جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جو کچھ اللہ کا رسول حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسا اللہ کا حرام کیا ہوا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے۔ اسی لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو معجزہ کے طور پر ظاہر ہوئی ہے اور وہ قرآن ہے، جبکہ دوسری وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور نہ ہی وہ معجزہ کے طور پر ہے وہ حدیث ہے جو قرآن کی طرح ہی مستند ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ حدیث اصل میں قرآن کی تشریح ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، قرآن میں روزہ کا حکم ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ ساری تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے، اس لیے حدیث پر عمل کیے بغیر شریعت پر عمل ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں ان میں اپنے دل میں کسی طرح کی کجی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول نہ کر لیں۔ گویا کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ایک بندہ اپنے اختلافات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانے اور آپ جو فیصلہ کر دیں اسے راضی بریدہ قبول نہ کر لیں اور دل میں کسی طرح کی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اسی لیے موطا امام مالک کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تم تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے جو اصل میں احادیث ہیں۔ گویا کہ قرآن اور احادیث دونوں حجت ہیں اور دونوں کی حجیت کو ماننا اصل میں نجات کا سبب ہے، ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا گمراہی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔